پھر اگلا فرمان بھی سن لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لیے کہ جو روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑتے، گالم گلوچ نہیں چھوڑتے، فراڈ کرنا نہیں چھوڑتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجتہ، کہ جو بندہ روزہ رکھ لینے کے باوجود بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، فراڈ نہیں چھوڑتا، برے اعمال نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، وہ کھا پی لے، اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری احادیث کس لیے ہیں؟ یہ سب کی سب احادیث اسی آیت کے اوپر جاتی ہیں لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد، بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد، پورے رمضان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ متقی بن جائے، تقوی والا بن جائے۔ اگر ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو پھر ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سب سے بڑی چینجنگ یہ ہے، اگر ہم اس کو مشکل تر مشکل بنا لیں اور انبار لگا دیں دلائل کے، تب بھی رزلٹ یہی نکلے گا کہ ہمیں متقی بن جانا چاہیے۔ اور اگر ہم مختصراً دیکھیں، صرف اسی آیت کو لے لیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے فرض ہی اس لیے کہے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم متقی بنتے ہیں صرف اور صرف ایک مہینے کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کسی بھی نیک اعمال کو، یہ بات بھی غور سے سننے کی، کہ ہم کسی بھی نیک اعمال کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لائسنس ہے اگلا گناہ کرنے کا، اگلا گناہ کرنے کا یہ لائسنس ہے۔ کیوں؟ پورے 100 چوہے مار کے بلی حج کو چلی، صرف سارا سال فراڈ کر کے، دھوکے دے کر، جھوٹ بول کر، گالیاں دے کر، پھر کیا کرتے ہیں؟ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، چلو جی معافی مانگ لیتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف کروا لیے ہیں جی۔ جیسے ہی رمضان گیا پھر وہی دھوکے، فراڈ، جھوٹ، گالم گلوچ۔ کیوں؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ چلو جی سارے گناہ کر کے ایک بار پھر معافی، پھر سارے گناہ کر کے پھر ایک بار حج کر لیا، دلے دلائے ہو گئے۔ تو یہ ہم نے ہر ایک نیک اعمال کو لائسنس بنایا ہوا ہے اگلا گناہ کرنے کا، کہ ہم یہ گناہ کرنے کے بعد یہ نیکی کر لیں گے، پھر کیا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد اس لیے بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بندہ گناہوں کے انبار لگانے کے بعد نہیں توبہ کرتا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے، چلو اب معافی مانگ لیتے ہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مومن بندہ جب اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے، کہ جیسے میرے اوپر پہاڑ گر پڑے جب اس سے گناہ ہو۔ اور ایک منافق بندہ، اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے کہ اس کے لیے وہ ایسے ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس نے ایسے ہاتھ ہلایا اور مکھی کو اڑا دیا۔ تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم آج گناہ کو یہ سمجھتے ہیں